آگے جو میں نے آپ کو خاص بات بتانی تھی وہ یہ تھی، باتیں تو ساری خاص ہیں اگر کوئی توجہ کرے تھے۔ آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسالت محمدی کے بغیر کوئی توحید نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ میں نے نشان لگایا تھا، یہ وہ کہتے ہیں وقد رؤی الامام احمد بعد موتہ فی المنام۔ اب وہ میلاد کے واز کے اوپر ہی کی دلیل آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا۔ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں، خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں، تو یہ خواب کی بات وہ بیان کر رہے ہیں حافظ ابن رجب۔ تو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو خواب میں دیکھا، فسئل عن حالہ، ان سے سوال کیا گیا حضور آپ کی کیا حالت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، آگے امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا، کس کو؟ دنیا سے جانے کے بعد جواب دیا۔ اور لکھ کون رہا ہے؟ ابن رجب حنبلی لکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واز کی کتاب کو کوئی بندہ کہے جی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ ابن رجب کہہ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا قبر میں کیا گزری؟ تو کہتے ہیں فقال لولا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکنہ مجوسا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں تو مر ہی گیا تھا، ہم تو مجوسی ہوتے، ہم کافر ہوتے۔ قبروں کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی بہاریں دی ہیں، اور بہاریں دی ہیں مصطفیٰ کے صدقے سے، حضور کی وجہ سے۔ لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو لکنہ مجوسا، پتہ نہیں ہم مجوسی ہوتے، یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے، مشرک ہوتے، کیا ہوتے۔ قبر کے اندر جتنی روشنیاں ملی ہیں یہ مصطفیٰ کی نگاہ سے ملی ہیں، مصطفیٰ کی آمد سے ملی ہیں۔ یہ کون کیا بات ہوگی جب حافظ ابن رجب یہ تقریریں کیا کرتے ہوں گے محفل میلاد میں؟ لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ حافظ ابن رجب نے میلاد کر کے تقریر سنا کے تقریر سکھا کے بتا دیا۔ میں نے جب پچھلے ذکر کیا تھا نا کہ میلاد کے قائلین کون کون علماء ہیں موجودہ علماء کے صحاحیت اور کیفیت کے اعتبار سے، تو اس وقت میں نے کہا تھا حافظ ابن رجب کا نام لیا تھا، میں نے کہا میں بتاؤں گا تفصیل سے، یہ اس کا سبب تھا۔ آگے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل خواب میں بندے کو بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قال فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم لكانوا مجوسا، کہتے ہیں عراقیوں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم مجوسی ہوتے۔ وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرِ وَالرُّومِ لَوْلَا رِسَالَةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا نِصَارَىٰ، او اہل شام، او مصریو سنو، اگر آج کلمہ پڑھتے ہو تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ میلاد کا وہ وعظ ہے جو قبر کے اندر جا کر امام احمد بن حنبل قبروں میں بتا رہے ہیں لوگوں کو، قبر کے اندر بتا رہے ہیں، قبر کے اندر، اور لکھ کون رہا ہے؟ حافظ ابن رجب۔ وَأَهْلُ الْجَزِيرَةِ لَوْلَا رِسَالَةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا مُشْرِكِينَ عُبَادَ أَوْثَانٍ، اگر وہ نہ ہوتے تو اہل جزیرہ آج سارے مشرک ہوتے۔ آگے وہ لائے ہیں فَأَنْقَذَ مِنْهُ مِنَ الضَّلَالِ كَمَا قَالَ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، حضور کو بھیجا، گمراہیوں سے نکالا۔ اور آگے حافظ ابن رجب نے کہا لوگوں سن لو، یہ اس نبی کی شان کی بات ہے جن کی شان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، کیا سننے والی تقریر ہوگی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ یہ تقریر کرتے ہوں گے۔